دیکھیے نا کتنی بڑی نسبتیں ہیں ہماری. ہم تو غوث اعظم کو ماننے والے ہیں, ہم تو خواجہ غریب نواز کو ماننے والے ہیں, ہم تو حضور مخدوم سمنا کے ماننے والے ہیں, ہم تو سرکار اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم اور سرکار تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر, حضور تاج الشریعہ کا نام آ گیا. یقیناً جب بھی سرکار تاج الشریعہ کا ذکر ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے, دل پر بے چینی اور بے قراری طاری ہو جاتی ہے. دل آہ و فغا کی آوازیں نکال کر یہی کہتا ہے کہ افسوس کہ اب تاج شریعت نہیں رہے, افسوس کہ اب تاج شریعت نہیں رہے. سچ مچ دل سے آوازیں نکلتی ہے کہ ہم یتیم ہو گئے. ہم ہی نہیں بلکہ جماعت اہل سنت یتیم ہو گئی. سنیت کی بہاروں پر خزائیں چھا گئی اور چمنستان رضویت کا ذرہ ذرہ ماتم کنا ہو گیا. دور حاضر کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین بل بلا کر یہی کہتے ہیں, اپنے وقت کے بڑے بڑے فقہا کہتے ہیں کہ اب ہماری سرپرستی کون کرے گا, اب مشکلات میں داد رسی کون کرے گا, اب ناموں سے رسالت کی پاسبانی کون کرے گا. اللہ اکبر, حضور تاج الشریعہ چلے گئے, سب کی آنکھیں نم ہے. جماعت اہل سنت یتیم ہو گئی. اب اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کا دندان شکن جواب کون دے گا. اب بد مذہبوں کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کون کرے گا. اب عرب و عجم سے آنے والے فقہی سوالات کے تسلی بخش جوابات کون دے گا. حضور تاج الشریعہ فکر و بصیرت اور عزیمت و استقامت کے ایک فلک پیما پہاڑ تھے. ان کے روبرو بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے قداور ایک چھوٹے بونے نظر آتے تھے. ان کے وجود مسعود میں جان پرسوز تھی. ان کے پہلو میں ایک حساس دھڑکتا ہوا دل تھا. ان کے آنکھوں میں مدنی نور بصیرت تھا. ان کے سینے میں سوزدر و صوفیانہ تھا. ان کے سر میں دماغ فقیہانہ تھا. ان کے ہاتھوں میں قلم محققانہ تھا. وہ بحر معارف کے گواس تھے. وہ عظیم محقق اور فقیہ اعظم تھے. ان کی دل آویز مجلس گفتگو ان پر ناز کرتی تھی. حضور تاج الشریعہ اسلامی دنیا کے آفاق پر فضل و کمال کے مہر منیر بن کر چمکتے رہے. ان کی قلمی و فقہی فیضان سے عالم اسلام کے کروڑوں افراد روحانی تسکین اور علمی و دینی زندگی حاصل کرتے رہے. حضور تاج الشریعہ جدھر سے نکلتے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے خشک کھیتوں پر ابر حیات بن کر برس پڑتے تھے. اللہ اللہ, آپ کا جہاں ورود مسعود ہوتا, آپ کا جہاں پر جانا ہوتا, آپ کا جہاں پر پہنچنا ہوتا, عجیب روحانیت و نورانیت کا سما بن جایا کرتا تھا. قال اللہ و قال الرسول کی صدائے فضاؤں میں نغمگی بکھیرنے لگتی. حضور تاج الشریعہ کی ہر ادا اخلاق نبوی کی صحیح تصویر تھی. آپ کے اخلاق و کردار میں سورج کی سی تابناکی تھی. محبت الہی اور عشق رسالت کے شرشاریوں میں آپ کے اندر بے مثال استقامت پیدا کر دی گئی تھی. بلا شبہ حضور تاج الشریعہ اللہ کے مقدس ولی کا نام ہے, اور ولی ہو بھی کیسے نہ. ان کی تو ایک سانس جو ہے متقی ہے, ان کی ایک سانس پرہیزگار ہے. ایسے ہی ہر کوئی تاج الشریعہ کا, ہر کسی کو تاج الشریعہ کا لقب نہیں ملتا, بلکہ جب باپ اپنے وقت کا مجاہد ہوتا ہے اور ماں اپنے وقت کی تہجد گزار ہوتی ہے تو اس کے کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ آوارہ پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اپنے وقت کا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. اور جب ماں ہو اللہ کی یاد میں رونے والی اور باپ اپنے وقت کا مجاہد ہو تو پیدا ہونے والا بچہ شہنشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ اپنے وقت کا مجدد ہو اور ماں اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ ہو تو پیدا ہونے والا بچہ اپنے وقت کا امام احمد رضا یعنی حضور اعلی حضرت بن کر پیدا ہوتا ہے. اور جب اپنے وقت کا حضور اعلی حضرت بن کر پیدا ہوتا ہے. اور جب ماں ہو کنیز فاطمہ اور باپ ہو سچا غلام مصطفیٰ تو پیدا ہونے والا بچہ اپنے وقت کا مفتی اعظم پیدا ہوتا ہے. اور جب ماں عابدہ زاہدہ ہو اور باپ اپنے وقت کا محدث ہو تو پیدا ہونے والا بچہ نجیس الپادری پیدا نہیں ہوتا, مرزا غلام جیسا خبیث پیدا نہیں ہوتا, بلکہ جب ماں نیک ہو اور باپ تہجد گزار ہو تو پیدا ہونے والا علامہ اختر رضا اپنے وقت کا تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضور تاج الشریعہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثوں نے, اپنے وقت کے بڑے بڑے مفتیوں نے, اپنے وقت کے بڑے بڑے عالموں نے, اپنے وقت کے بہت بڑے مصنفوں نے زبان حال سے کہا اور پوری دنیا کو کہا کہ اختر رضا ہے اعلیٰ مقام
مقام آپ کا، اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا، اور جب آپ بازار طیبہ میں ہے بک چکے تو پھر کوئی کیا دام لگائے گا آپ کا۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ بنایا، مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار بنایا، اور حضور تاج الشریعہ کے غلاموں میں ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان نسبتوں کو میدان قیامت تک، صبح قیامت تک سلامت رکھے، اور ہمارے اکابرین کی عمر میں اللہ رب العزت مزید برکتیں اور حضرت خضر کی عمر کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمارے اکابرین کے سایہ رحمت کو ہم سب غربائے اہل سنت پر اللہ رب العزت تا دیر قائم و دائم عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے اہل سنت کا ایک بے باک خطیب خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضور علامہ عبدالستار حمدانی، ان کی طبیعت سخت ناساز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج اس مقدس دن کے صدقے توسل سے، اس مقدس محفل کی برکت سے اللہ رب العزت حضرت کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور ان کے فیضان کرم کو ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے جتنے اکابرین بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔